دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے سا بھی اور ہمارے سفارشی ہے، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مراد میں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم تو خالص توحید کے دائی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جئی۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم نے پہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا۔